السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. حال ہی میں مولانا طارق جمیل نے جب ایک ٹیلی تھون کے دوران دعا کروائی اور اس پر جو بات انہوں نے کی کہ میڈیا میں کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس پر جو ریئیکشن آیا تھا اس کے بعد میڈیا کی طرف سے اور خاص طور پر کچھ اینکر حضرات کی طرف سے، تو پھر اس بحث کو لپیٹتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے ان اینکرز سے خود معافی بھی مانگی اور وہ ٹی وی پر ہوا سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ بحث ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اس کی دو وجوہات تھی بیسیکلی. ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے، یعنی مخالفین کی طرف سے جو مولانا طارق جمیل کی ہیں ان کی طرف سے نازیبا الفاظ یوز کیے گئے، اور اسی طرح جو میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی کچھ حضرات نے نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو اس سے چند لوگوں نے صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس لمٹ کو بھی کراس کر لیا جسے کراس نہیں کرنا چاہیے عام طور پر. یعنی وہ غلیظ زبان پر اتر آئے اور اس سے جو میسج گیا وہ انتہائی افسوسناک تھا. تو اس میں بیسیکلی سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایک دو دن پہلے پھر مولانا طارق جمیل نے جو میڈیا پرسن ہیں حامد میر، بہت مشہور اینکر ہیں، ان سے دوبارہ معافی مانگی ہے. لیکن اس معافی دوبارہ مانگنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی بیسیکلی ایک تو وجہ یہ بنی کہ جو بہت زیادہ گالم گلوچ ہو رہی تھی اس پر مولانا طارق جمیل نے بڑے پن کا دوبارہ مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ معافی مانگی حامد میر سے فون کر کے. اور اس سے الٹیمیٹلی فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ وہی چند حضرات جو یوٹیوب پر اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے یا اپنے سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے جلتی پر تیل کا کام کرتے رہے، کیونکہ انہیں ایک طرح کا موقع مل گیا جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال میں پھر منتقل ہو گیا. جس طرح کا ماحول بنا، دونوں طرف سے گالم گلوچ ہوتی رہی. حالانکہ مولانا طارق جمیل نے یہ بھی کہا کہ میرا ایسا رویہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، وہ اسلام کے داعی ہیں. انہوں نے کبھی کسی سے برا بلا نہیں کہا. اور کچھ میڈیا کو بھی اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ میڈیا کے ان افراد کو جو اس طرح اس بات کو کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے. تو اس چیز کو اگر وہ بہتر جانیں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اس میں کسی کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا جو مولانا طارق جمیل نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل بولا جاتا ہے. اور جب اکثریت کی بات ہوتی ہے تو میجورٹی بیسیکلی اتھارٹی سمجھی جاتی ہے. یعنی اگر میجورٹی کوئی کام کر رہی ہے تو اسے ساروں کے طور پر گردانا جاتا ہے. تو اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ سارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے عام زبان میں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے اپنی ذات سے ریلیٹڈ یا کسی اور کی ذات سے ریلیٹڈ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب برے ہیں، تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے دوسروں کو، ورنہ یہ معاملہ بالکل نہیں پھیلتا اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوا، صرف نقصان ہوا. اور ہمارے معاشرے کی بدترین جو صورت ہے وہ نمایاں ہوئی ہے. تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے یہ ٹھیک کیا، اور اگر ٹھیک نہیں کیا
تو ہم ان تمام افراد کو جو سوشل میڈیا پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، ان سب کو انفالو کریں. ان کی اس سازش میں شامل نہ ہوں کہ ہم گالم گلوچ پر اتریں، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں. تو اس طرح ہم نے اپنے دامن کو بھی صاف رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. پھر ہی یہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ اگر ہم جلتی پر تیل کا کام کرتے رہیں گے تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور الٹا دوسروں کے لیے یہ نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے بھی الٹیمیٹلی نقصان دہ ہوگا. تو ہمیں اس چیز کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو امیج ہے ایز اے مسلم وہ سب کے لیے اچھا ہو، لوگ اسے سراہیں یا یہ نہ کہتے رہیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑائی کرتی ہیں تو یہ دوسروں سے کیا بات کریں گے. اور اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا جو سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ لوگ گندی زبان یوز کرتے ہیں، یعنی نازیبا الفاظ کے تھرو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک دوسرے کی ذات کو پامال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اسے ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. تھینک یو.